بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت لوگ میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ گھر والوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے اپنے اس شخص کو کہا کہ اس کو فوراً مار دیا جائے، ناگن کو، یہ تو بہت نقصان کر رہی ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا، نشے کے لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے 2 سال بعد تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلاموں کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا، زہر نے اپنا اثر دکھایا اور غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس کا زہر تو بہت ہی خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن تک اسی پریشانی میں رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اور پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر انڈے بھی تو مل رہے ہیں، وہ بھی سونے کے۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا، لیکن وہ بھی نہ بچ سکا اور اس کے بیٹے نے بھی تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا، میں ناگن کو نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی، دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی حرص نے انہیں پھر اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ کو سوتے میں ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ مگر اپنے گھر میں آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع کی طاق میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی حبس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہو کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کے بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہو۔ چنانچہ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ اب اسے روزانہ ایک موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش ہونے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ پھر ایک دن اس نے کیا کیا، سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اس پہ سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اس سے کہنے لگے، تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا،
آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ شخص مر گیا۔ تو یہ ہوتا ہے لالچ کا انجام، اور لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ پیاری دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی حرص نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ لمیٹڈ ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش کر دیا تھا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی، اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے، اور بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے، یا کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص، اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں، اور بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ جنتی صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحتیں کرتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، لوگو حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ تم حرص کو پورا کر سکتے ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حرص نہ کریں، اور جتنا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ کی تقسیم پر ہم راضی رہیں، اور اللہ نے جتنا ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس پر ہم راضی رہیں اور شکر ادا کریں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا، اور حرص سے بچیں، کیونکہ لالچ کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اسی لیے سچ کہا ہے کسی نے کہ لالچ بری بلا ہے۔